کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں اور سوچ کے ہم ریلیشن شپ کے بارے میں کبھی کبھار غلط فہمیوں کا شکار ہو کے مسائل میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور وہ مسائل کس طرح کے ہوتے ہیں اس بارے میں اب یقینی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب مریم فیصل امین آ چکی ہیں فائنلی، اور کوئی دھماکہ نہیں ہوا، آرام سے آ گئی ہیں، آپ بیٹھ گئی ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ کی ایک ڈور ہے جو کہ بہت ہی ریشم کی ڈوری کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو مضبوط کیسے کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی لسنرز. آئی ایم سو سوری، آئی اپولوجائز، آئی ایم لیٹ، کچھ ایشوز ہو گئے تھے، زندگی ہوتا رہتا ہے بالکل، لیکن آئی ایم ہیئر ناؤ. اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ نے صحیح کہا، ریشم کی ڈور ہے، بلکہ ڈور بھی وہ ریشم کی بہت ہی، آپ نے زیادہ کہتے ہیں ڈور ہی نہیں ہے. ریلیشن شپ از لائک اٹس لائک واٹر. اس کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی شیپ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی پلیس ہوتا ہے، کوئی لینگویج نہیں ہوتی. اٹس انویزیبل اینڈ اٹس جسٹ لائک سالٹ اینڈ شوگر. اگر آپ کھانے میں نمک نہ ڈالیں تو کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. مطلب ویسے نمک نظر نہیں آتا، نمک نظر نہیں آتا، لیکن وہ نہ ڈلے تو ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح میٹھے میں بھی اگر چینی نہ ڈالیں تو میٹھا کا مزہ نہیں. تو ریلیشن شپس آر لائک دیٹ. اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی ہر چیز پرفیکٹ ہو، لائک لائف از ناٹ پرفیکٹ. تو میں نے سوچا اس لیے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ریلیشن شپ بہت قسم کی ہوتی ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، ہسبینڈ وائف کا رشتہ، دوست، دوست احباب، کولیگز، ایکوینٹنس، بہت سارے ریلیشن شپ ہیں. کچھ ہوتے ہیں بزنس اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو ہر ریلیشن شپ کا جو امپورٹنس ہے وہ اس ماحول یا اس کیا کہنا چاہیے کہ اس کی ضرورت کے حساب سے ہوتا ہے. تو لائف جو ہے، یو کانٹ فائنڈ ہیپینس ان لائف وداؤٹ ریلیشن شپ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاؤں، چاہے آپ کتنا بھی کر دیں کہ دور ہو جاؤ، وہ آپ نہیں، رشتہ توڑ نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا آپ کے جو شرعی رشتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے ہیں بہن بھائیوں کے. لیکن اکثر آج کل میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے ساتھ ناراضگی، گھر چھوڑ کے چلے جانا، بہن بھائیوں میں آپس میں بہت عرصے تک. پازیٹیو ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، برے نہیں آپ مجھے. ایگزیکٹلی میں نے بھی یہ کہا. تو مطلب پیار سے ٹو ہیو اے ہیپی ریلیشن شپ یو نیڈ ٹو گیو 3 A's. جیسے امتحان میں ہوتا ہے نا کہ A's ہیں، B's ہیں، C's ہیں، تو ریلیشن شپ کے 3 A's ہوتے ہیں اینڈ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اٹینشن، افیکشن اینڈ اپریسیشن. جو ہم تینوں نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ بہن بھائی کا، ماں باپ کا. کیونکہ آج کل، فار ایگزامپل آج کل کی بات کرتی ہوں، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل ورلڈ ہے. ہم سب لوگ موبائل کے اندر رہتے ہیں، ہم موبائل کو ہی دیتے ہیں. جیسے کہ ہم اسمائل کو چاہے کیپ آن سیئنگ کہ ہم موبائل کو دیکھنے سے اسمائل دیتے ہیں، وہ آپ کو اسمائل بیک نہیں دیتا. رشتے میں بھی ایسا ہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیک، اٹس اباؤٹ گیو آلسو. تو ایوری تھنگ از give and take. You can't start expecting everything from the person in front of you. You have to اکیلے کافی بھی نہیں پینی چاہیے. ہاں، تالی بھی 2 ہاتھ سے بجتی ہے جی، تالی بھی. تو you have to understand these things. It is very important. It is very very important کہ آپ رشتوں کو امپورٹنس دیں اور صرف ایکسپیکٹ نہ کریں. صحیح. مطلب آپ کو I always keep on saying کہ جب آپ کے زندگی میں کوئی حادثات ہوتے ہیں یا کسی سے کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے یا آپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو وائی ڈونٹ یو ٹیک اے منٹ، اسٹیپ بیک اینڈ گیٹ انٹو دی شوز آف دیٹ پرسن. آپ سوچیں کہ کوئی بھی حالات ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے. مطلب کوئی جیسے ہوتا ہے نا ہم دیر سے آتے ہیں، جیسے میں نے اپولوجائز کیا بیکاز آئی نو آئی ایم لیٹ، مائی ٹائمنگ اسٹارٹس ایٹ 11 بٹ اٹ واز مائی تھنگ. میں نے اپولوجائز کیا کیونکہ میری طرف سے لیٹ ہوا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دفتر میں، اسکول میں ٹیچرز ہیں، آپ ان کو لوگوں کے سامنے وہیں ڈانٹنا نہ شروع کر دیں. گیو دیم سم ٹائم، انڈرسٹینڈ دیئر سچویشن. مے بی دیر واز اے سیریس سچویشن. ہر کوئی جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہونا چاہتا، ہر کوئی جان بوجھ کے کوئی مسئلے نہیں کھڑے کرنا چاہتا. لیکن جب ہم ان کو نہیں سمجھتے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے، جیسے بہن بھائیوں کو، بڑے بہن بھائیوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے ڈانٹ لیا، یا ٹیچرس کے سامنے، بہت سارے ٹیچرز ہیں، کوآرڈینیٹر، ان کے سامنے ڈانٹ دیا. میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں دیکھ چکی ہوں. آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ناٹ گڈ اینڈ دس از ویئر دا ریلیشن شپ بیکمز ویک. Then you start having these thoughts in your mind that
دس پرسن ڈزنٹ لائک می، ضرور میں بہت ہی بری انسان یا انسان ہوں. تو وہ والی بات پھر سے اگین everything has to have understanding. Communication بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز میں. جیسے کہ میں پہلے بھی بولتی آئی ہوں کہ communication is the key to everything. آپ جب تک کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، دوسرے والا انسان، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کیا ہے، ہمارے انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ کہ we do assumptions. ہم assumption میں رہتے ہیں، ہاں ضرور اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہوگا، یا یہ اس نے کر لیا ہوگا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ خود پرسنلی take few minutes time and sit down and talk to that person جس کے ساتھ بھی آپ کے میں. اور پہلے بھی میرے خیال سے میں نے رمضان میں بھی یہی کہا تھا کہ جو آپ کے ریلیشن شپ ہے ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ وہی والی بات ہے، کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹرسٹ. یو ہیو ٹو ہیو، جیسے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں ویسے رشتے، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جس میں بہت ٹرسٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہسبینڈ وائف ہم دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ڈیورس ریٹس آر ہائی، سیپریشن، ڈیورس، اور بہت جلدی. وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر کمیونیکیشن زیرو ہے، انڈرسٹینڈنگ زیرو ہے، ٹرسٹ زیرو ہے، اور ایکسپیکٹیشنز 1000% ہے. تو جب یہ زیرو ہو جائیں اور ایکسپیکٹیشنز 100 سے مطلب 1000% ہو، تو ہاؤ کین اے ریلیشن شپ ورک؟ صحیح. اٹ کی ناٹ. لیکن مریم یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ ٹھیک ہے، ہمیں 1000 ٹائم آپ نے ایکسپیکٹیشنس کہا، لیکن ہر رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں بھی، ہر رشتے میں ایسا تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہے. اگر اپنے شوہر یا اپنے دوسرے رشتے سے نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ لیکن دیکھیں وہی ایکسپیکٹیشن کرنا اور اگلے والے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو کیسے؟ وہی والی بات ہے نا کہ بیوی نہیں سوچ سکتی کہ میرے ہسبینڈ کو ابھی اس کی ضرورت ہے، اور ہسبینڈ یہ نہیں سوچ سکتا کہ بیوی، اب میرا بیوی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ضرورت ہے. الہام نہیں ہوتا نا. یو ہیو ٹو ٹیل. جب آپ شادی کرتے ہیں، یہ جو شروع کے 2 سال میں ہمیشہ کہتی ہوں 2-3 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی انسان کو جاننے کے لیے، اور آپ کو دینا پڑتا ہے 100%. دیکھیں وہی والی بات ہے، شوہر گھر چھوڑ کے نہیں آتا، لڑکی کو اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ایک شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے. تو دیٹ از، شی ہیز ٹو make her place in that house, you know. She has to understand, she has to make new relationships. تو اس میں یہ کہتی ہوں صرف سارا کچھ اس لڑکی کا نہیں ہوتا، سسرال والے اور ہسبینڈ کا بہت اس میں دخل ہونا چاہیے کہ بھائی وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کے میرے پہ آئی ہے تو میں اس کا اتنا ہی خیال کروں، اور لوگ اتنا ہی اس کو سمجھیں اور اس کو اتنا ہی اسپیس دیں. یہ نہیں کہ آپ اس پہ چڑھ کے بولیں گے جی اب تم آ گئی ہو دوسرے دن سے، اب تم نے یہ لسٹ ہے پوری کام کرنا ہے اور یہ آپ نے، ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ if she has lived with her parents for so many years، 20-25-30 سال، تو وہ 30 سال اس کو ادھر ایڈجسٹ کرنے میں اس کو کچھ تو سال دیں آپ لوگ. you know, that is understandable, right? صحیح، زبردست. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم فیصل امین، سرٹیفائڈ ویل بینگ لائف ریلیشن شپ انٹیمیسی اینڈ ایڈکشن کوچ. اچھا ہم بات کر رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپس کے حوالے سے. عصمت توحید فیضہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. ہم واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں.